ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب بزرگوار محترم المقام جناب غلام رسول صاحب مرحوم و مغفور کے اصال ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات اور جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے ان کے انتقال پرملال پر مرحوم و مغفور کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کی چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کے تمام افراد سے، خاص طور پر ان کے بیٹوں سے، محترم المقام جناب محمد اشرف صاحب، محترم المقام جناب محمد ارشد صاحب اور محمد اختر صاحب اور محمد امجد صاحب، اور فرقان جمیل صاحب، دیگر بھی جتنے خاندان کے افراد ہیں، سب سے ان کے انتقال پرملال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش کی اس گھڑی میں سب کو ثابت قدم رکھے. محترم المقام جناب الحاج محمد اسلم صاحب آف قاسم آباد تشریف فرما ہیں، انہی کے خاندان کے خصوصی فرد ہے، ان کی خدمت عالیہ میں بھی اظہار تعزیت ہے. حضرات، ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا فیصلہ فرما چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے. کوئی جان موت سے بچ نہیں سکتی. کسی بھی جان کے لیے موت سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل من علیہا فان. ہر وہ شے جو زمین پر ہے اس نے فنا ہونا ہے. یہ بطور تغلیب ہے. اور اس کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ ذات و صفات الہیہ کے سوا جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے محبوب جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ تیرے رب ذوالجلال کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دو فرمان بڑے مشہور ہیں. آپ فرماتے ہیں الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک دروازہ ہے اور عام دروازوں کی طرح کا نہیں ہے کہ جب چاہو بند کر دو جب چاہو کھول دو. جس کا دل چاہے اس میں سے گزرے جس کا دل چاہے نہ گزرے. بلکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جان کو گزرنا ہے. آپ ہی کا فرمان ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک جام ہے. موت ایک پیالہ ہے. موت ایک مشروب ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے. دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا کافروں کے لیے بطور جنت رکھی اور اہل ایمان کے لیے بطور قید خانہ رکھی. تو کیسے ممکن ہے کہ کسی بندہ مومن کا دل قید خانے میں لگے؟ کتنا بڑا اہم ترین قیدی بھی ہو وہ بھی انتظار کرتا ہے کب کوئی پروانہ جاری ہو اور میرے لیے رہائی کا پیغام آئے اور میری جان قید خانے سے چھوٹے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک شعر بھی پڑھا جاتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ نے بہت سے انعامات بھی رکھے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ مومن ہے موت کے وقت اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا ارادہ مرنے کا ہے یا نہیں. سبحان اللہ کی یہ صحیح نظریہ اہل سنت ہے. اوروں کے لیے موت کوئی اور پیغام لے کے آتی. بندہ مومن کے لیے موت اللہ کا تحفہ بن کے جلوہ فرما ہوتی. کہ بندہ مومن کے لیے تحفہ ہو اللہ کی طرف سے تو آپ اس بات کا آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اور آپ تحفہ بھیجیں ہمارے تحفے سے ہمارا عزیز خوش ہوتا ہے
اللہ تحفہ بھیجے اپنے بندے کو، اللہ تحفہ بھیجے اپنے بندے کو، تو معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر تو موت کا پیغام آیا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ کوئی خوشی ہی کی بات ہے جس تک ہماری رسائی نہیں۔ موت کے متعلق اہل اسلام کے ہاں بہت سے نظریات ہیں اور بہت کلام ہے کہ موت بندہ مومن کو مار دیتی ہے یا بندہ مومن کے لیے کسی اور جہان پر لے جانے کا پیغام لاتی ہے۔ موت کیا شے ہے؟ ہماری کتابوں میں موت کی تعریف لکھی، الموت ثقیل النوم، جو بھاری سی نیند ہوتی ہے نا اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ عربی میں یہ تعریف لکھی ہے۔ نیند کی تعریف کیا لکھی؟ النوم خفیف الموت، نیند ہلکی سی موت کا نام ہے، تو موت بھاری سی نیند کا نام ہے۔ تورف الاشیاء بازدادها، ایک عربی میں جملہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے حق کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جو باطل سے بچا ہوا ہو۔ سچ کیا ہے؟ جس میں جھوٹ نہ ہو۔ دن کیا ہوتا ہے؟ جب رات نہ ہو۔ سفیدی کیا ہوتی ہے؟ جس میں سیاہی نہ ہو۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرح؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، میں ذرا موت کے بارے میں چند باتیں آپ سے ذرا شیئر کروں۔ آپ دیکھیے، یہ موت ایک بھاری سی نیند ہے۔ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں؟ کبھی یاد کر لیں آپ بھی اگر نہ یاد ہو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، یا پھر یوں بھی پڑھ دیں بسمک اللہم اموت واحیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی سونے لگے آپ نے دعا مانگی، کیا دعا ہے؟ کہ اللہ میں تیرے نام کی مدد سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام کی مدد سے میں زندہ ہوتا ہوں، اور یہ میرا مرنا جینا تیرے ہی نام سے ہے۔ تو بندہ کرنے کیا لگا ہے؟ مرنے لگا یا سونے لگا ہے؟ تو لفظ استعمال کر دیا موت کا۔ اچھا جب سو کے اٹھا ہے پھر کیا دعا مانگنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اب اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ تمام حمدیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ تو اب مرے تو نہیں تھے، ابھی سوئے تھے، سو کے اٹھ گئے۔ یعنی جب سونے لگے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تیرے نام سے مرتا ہوں، جب سو کے اٹھے ہیں تو کہتے ہیں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت سے زندگی میں تبدیل کر دیا۔ اچھا جب بندہ قبر میں پہنچا ہے تو قبر میں آپ سنتے رہتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، پہلا سوال ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا۔ جس طرح یہ مشہور ہے 3 سوال ہوتے ہیں، یہ ہماری جو عقائد کی کتابیں ان میں لکھا ہے 4 ہوتے ہیں۔ یہ من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، پھر اس کے بعد سرکار کی جلوہ گری ہوتی ہے، یہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اسی تصور کو بہت سے بزرگوں نے سوچ سوچ کے کہا ہے کہ کاش آج ہی مر جائیں، کیونکہ سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ جملہ بڑے درد سے کہا ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے کہتے جب سے سونا ہے سرکار آتے ہیں قبر میں، دل چاہتا ہے آج ہی قبر میں زندہ اتر جائیں، آج ہی موت آ جائے، اگر موت نہ آئے تو زندہ ہی جائیں، کیونکہ ایسی زندگیاں کروڑوں نثار ہیں اس موت پر جس میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے۔
یہاں میں وہ اس کی بہت تفصیل نہیں عرض کر رہا، اکثر آپ نے وہ سنا ہے. جب سوالوں کے جواب ہو گئے تو فرشتے کہتے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا تیرا جواب یہ ہوگا. یہ سوال یہ فرشتوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے تو یہ عین توحید ہی ہوتی ہے. میری بات کی سمجھ آتی ہی نہیں آتی؟ فرشتوں کو پہلے ہی معلوم ہے. وہ کہتے قد کننا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا تیرا یہ جواب ہوگا. فرشتوں کو پہلے پتا ہو تو توحید ہی رہتی. آمنہ کے لال کو پتا چل جائے پھر توحید کیوں نہیں رہتی؟ ذرا کھلے دل سے بات کو قبول کرے نا. فرشتہ ایک آنے والی بات کو پہلے جان لیتا ہے، وہی بات فرشتوں کے سردار محمد عربی جانے، وہ کیسے شرک ہو سکتی؟ پھر اس کے لیے قبر 70 ذراعا فی 70، 70 گز کشادہ کر دیتے. یہ بندے کتنے ہیں قبر میں؟ یہ 70 گز قبر ہے. یہاں تو آپ کی مسجد 30 گز بھی شاید ہی ہو، چاروں طرف سے ہزاروں بندے بیٹھ سکتے. تو 70 گز قبر، بندہ ایک، وہ بھی مرا ہوا. معلوم ہوا یہ کوئی معاملہ اور ہے. ہمارے سمجھنے میں کسی مقام پہ کوئی خطا ہوئی ہے. موت ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. آگے فرمایا ثم ينور له فی قبری، پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں. قبر نور سے بھر دی. اچھا آپ سونے لگے، لائٹیں جل رہی ہوں، کیا بات ہے. اچھا آپ لائٹیں بند کر دیتے ہیں، ادھر بندہ مرا ہوا ہے پھر لائٹیں لگا رہے ہیں. کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ کو کہ موت کیا ہے؟ دیکھیے نا، پہلے 70 گز کشادہ کر دی، بندہ بھی ایک مرا ہوا، پھر نور سے بھر دیا. بھئی آپ نے کمکما لگایا ہو تو بہت روشنی ہو جاتی، تو رب روشنی کرے. دیکھو تو پھر قبر بھر دی گئی، بندہ مرا ہوا ہے. ابھی آگے بھی سن لو. پھر پہلے فرشتے سوال کرتے تھے، بندہ اب خود بولتا ہے، کہتا تم نے سوال کیے، میں جواب تو دے چکا ہوں، ایک میری بھی چھوٹی سی گزارش ہے. یہ بندہ بھی سوال کر لیتا ہے فرشتوں سے. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا ارجو الی اہلی فاخبرہم، تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت نہیں دیتے؟ کہتے کیا کرے گا؟ کہتے میں ذرا گھر والوں کو بتاؤں جو مجھے مرا سمجھا بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دو، میں گھر والوں کو بتاؤں جن کا یہ خیال ہے میں مر گیا ہوں. میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ میں ذرا بتاؤں ان کو کہ میں مرا نہیں ہوں، میں رب کا مہمان بنا ہوں. اچھا آگے سے فرشتوں نے اگر اس کو مارنا ہو تو قبر میں اس کو لیے کیا کہیں گے؟ موت. یہ عربی میں ہوتا ہے مر جا. لیکن وہاں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نم، سو جا. اب ذرا اس بات سے ملا کے دیکھیے نا. سونے لگے تو کہتے ہیں مرنے لگا ہوں، سو کے اٹھے کہتے زندہ ہو گیا ہوں. ادھر مرا ہوا بندہ ہے، فرشتے اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں. قبر میں اس کو کہتے ہیں بھائی نم. وہاں چاہیے نا ماریں اس کو، لیکن وہاں پہ نم اس لیے رکھا کسی کو شک نہ ہو. موت کے لفظ سے کوئی بے عقل یہ نہ سمجھ بیٹھے بھائی ماری گیا ہے. وہاں فرمایا نم، سو جا. کیسے جی؟ گھوڑے بیچ کر سو جا؟ نہیں. ٹھنڈا دودھ پی کے سو جا؟ نہیں. یہ خرگوش کی نیند سو جا؟ نہیں. یہ محاورے ہوتے ہیں. اونٹ یہ خرگوش کی نیند سونا، لمبی سون تان کے. ٹھنڈا دودھ پی کے سونا، بھائی فکر ہی کوئی نہیں. یہ گھوڑے بیچ کے سو جانا، بھائی گھوڑے بک گئے ہیں، اب چارے ڈالنے کا تو مقصد ہی نہیں، نہ دوڑ جانے کا ہے نہ فکر کی ضرورت ہے. کیسے سو؟ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سویا کرتی ہے، سوتی ہے. یہ ہے قبر کا حال بندہ مومن کے لیے. اور ایک حدیث ہے جس میں سرکار کا فرمان اس مسئلے کو بہت ہی واضح کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا الموت جسر،
یوصل الحبیب الی الحبیب. موت کو تم سمجھتے ہو فنا کرے گی؟ موت تو ایک پل ہے جس کا کام کیا ہے؟ ادھر والے یار کو ادھر والے یار سے ملانے کے کام آتی رہتی. یہ یہودیوں نے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں نے اپنے بارے میں اللہ پر گمان کیا ہے یا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو بیٹے سے مراد وہ سمجھتے جیسے بیٹا پیارا ہوتا ہے نا باپ کو، ایسے ہم پیارے ہیں. ان کی یہ مراد نہیں ہم کو صلبی بیٹے ہیں. ان کے صلبی بیٹے کچھ افراد کے لیے انہوں نے مانا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت عزیر علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں. جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے پیارے ہیں تو پھر یہاں بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ ان سے کہو نا موت مانگیں. ماں کی گود اچھی لگتی یا ماں کی گود سے دوری اچھی لگتی؟ جہاں رحمت برستی ہو وہ محل اچھا لگتا ہے یا جہاں پہ بندہ جل رہا ہو وہ اچھا لگتا ہے؟ تو کائنات کی ساری مائیں کی گودیں تو اور ہیں، تو رب کی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ تو اور ہے. رب کہتا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ لوگ سچے ہیں تو کہو نا موت مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خود ہی وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کبھی بھی موت نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگلے جہان کی طرف جاتے ہوئے اس بندے کو خوف نہیں ہوتا جس نے کچھ آگے بھیجا ہو. تو جس نے بھیجا ہی کچھ نہ ہو. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں بھی کچھ سامان آگے بھیج دینا چاہیے. ابھی جو وقت آیا ہے بزرگوار محترم پر، جناب غلام رسول صاحب پر، تو یہ وقت بہت جلد ہم پر بھی آ سکتا ہے نا. اچھا زبان تو ہماری کہتی رہتی بھئی آ سکتا ہے، لیکن کبھی دل بھی مانے نا. کتنے جنازے ہم نے خود اپنے کندھے پہ اٹھا کے قبرستان تک پہنچائے ہیں. کتنی قبریں ہمارے ہاتھوں سے بنی، کتنی قبروں پہ مٹی ہمارے ہاتھوں سے پڑی. کتنے جنازے ہم خود پڑھے، ہم نے دعائیں مانگی اللہم اغفر لحینا میتنا، سب دعائیں مانگی ہیں. لیکن کاش کبھی کسی موقع پر یہ بھی دل سے سوچ آ جائے نا کہ بہت جلد اسی چارپائی پہ میں بھی ہوں گا. بہت جلد ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قبر ہو مٹی کو ڈال رہا ہو. سرکار کا فرمان ہے السعید من وعظ بغیرہ. سعادت مند غافل کو نہیں کہتے، جو توجہ ہی نہ کرے وہ سعادت مند اچھے نصیبے والا نہیں ہوتا. بے ہزاروں تقریریں کرو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا بکتا ہے، ہزاروں اس کے سامنے چاشنی گیر باتیں رکھو دھیان ہی نہیں کرتا، وہ سعادت مند نہیں ہوتا. فرمایا سعادت مند نیک بخت اچھے نصیبے والا وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی؟ کسی کا جنازہ اٹھتا دیکھ کے تصور کر لے آج اس کا جنازہ ہے میرا کندھا ہے، بہت جلد یہ وقت مجھ پہ آنے والا ہے کہ میرا جنازہ ہوگا کسی اور کا کندھا ہوگا. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے. نہیں ابھی نہیں سوچا آپ نے، میں آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر ہم اس کی جگہ پر مر گئے ہوتے. غور کرو پھر دل کی کیفیت کیا ہوگی جب ہم یہ سمجھیں. ہمیں بھی تماشا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں موت کو یہ نہیں سمجھا گیا بھئی موت کیا کرے گی، بس سمجھا بھئی یہ مرا ہے وہ مرا ہے وہ مرا ہے میں نہیں مروں گا. بندہ خدا یہ بہت جلد تجھ پہ بھی وار ہوگا. مکن تقیہ بر عمر ناپائیدار،
مباش منت بازی روزگار. سادی شرادی کہتا ہے نہ رہنے والی عمر پہ بھروسہ نہ کر, زمانے کے کھیل سے امن والا ہو کے نہ بیٹھ. جو تیرے سامنے دوسروں سے کھیل کھیلتا ہے بہت جلد یہ تجھے بھی سر کے بل لٹکا دے گا. کہتے خیر کن خیر کن خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں پیشتر کے بانگ برآید فلانا ماند. سننے والے شخص نیکی کر, نیکی کے وتیرے کو اپنا, نیکی کے راستے پہ چل, اور زندگی کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کو غنیمت سمجھ, اس سے پہلے کہ وعدہ بلند ہو کہ فلاں شخص نہ رہا. آج جناب غلام رسول کا رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہوا ہے, بہت جلد کسی اور کا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, میرا بھی ہوگا. تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ذرا رغبت کریں نا, پھر ہماری زندگی کا کچھ سلسلہ سوچ بدل جائے. جو کسی نے کہا ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل, مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. یہ دور کی منزل آ پڑی ہو بندے پر تو دانا بندے ساری رات سو کر نہیں بسر کرتے, شام کے وقت تھوڑا سا سستاتے ہیں پھر تیاری کے لیے اٹھ جاتے. کیوں اٹھے ہو بھائی؟ ساری رات نہیں سوئے, نیند نہیں آئی, صبح تک اذان کا انتظار نہیں کیا, کہتے نہیں میں نے سفر پہ جانا ہے. تو جو سفر مجھے اور تجھے درکار ہے حضرات, اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی. 1000 برس بھی زندہ رہنا پھر بھی جائے گا, اور جب 1000 سال کے بعد بھی گیا تو عزیزوں سے پھر ہوک اٹھتی ہے. عزیز بڑے حوصلے والے ہوں پھر بھی کہتے حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد, روئے گل سیر ندیدم ببہار آخر شد. بڑے افسوس کی بات ہے, میرے یار کی صحبت مجلس آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ختم ہو گئی. میں نے پھولوں کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا, بہار ختم ہو گئی. ابھی اشرف صاحب سے پوچھو, ارشد صاحب سے پوچھو, امجد صاحب سے پوچھو, اختر صاحب سے پوچھو, سوچتے ہیں نہیں والد صاحب کو تھوڑا ٹائم اور مل جاتا نا, تھوڑا سا اور مل جاتا. جو بھی گیا ہے جس پر بھی وقت آیا وہی یہی سوچتا ہے تھوڑا اور مل جائے نا. تو ادھر سے ندا آتی ہے جب اجل آ جائے گی, اذا جاء اجلها لا یستاخرون ولا یستقدمون. جب اجل آ جائے گی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی, پھر تجھے اس وار میں سے گزرنا ہی ہوگا. کاش کہ جب وہ اجل آئے ہم نے خود اس کے لیے تیاری کر رکھی, پھر اس کا نظارہ کچھ اور ہوگا. یہ دنیا کی بے ثباتی کا حال کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 1600 برس عمر پانے والی ہستی ہیں, 1600 برس عمر ہے, 950 برس تبلیغ ہے, 950 برس ان کی تبلیغ کا زمانہ ہے. پھر طوفان نوح کے بعد پھر 300 سے زیادہ برس ان کی عمر پھر ہوئی ہے. ان پر جب وقت آیا تھا نبی تھے, رسول تھے, اولو العزم ہستی تھے, موت کا وقت آیا. کسی نے پوچھا حضرت کیسا لگتا ہے, اتنا لمبا شاید کوئی نہ رہے. تو فرمایا ایسا ہی لگتا ہے جیسے ایک حجرے کے 2 دروازے ہوں, بس ایک سے داخل ہوا ہوں, وقفے کا سانس لیا ہے, دوسرے دروازے سے نکل گیا. 1600 برس پانے والے ہستی کی زندگی کے ہاں اس کو یہ نظر آتا ہے کہ 2 دروازے, ایک سے آیا دوسرے سے نکل گیا. تو ہماری تو کسی کی 70 برس بھی مشکل ہوتی, 60 برس کا یہ قریب اس کا اوسطن رکھا گیا, اس سے بھی کم رکھا گیا ہے. تو ہمارے لیے کیسا ہوگا؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ اوروں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فکر بھی کریں. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو اپنی فکر کرو.
تھوڑی دیر کے لیے اپنے کان مجھے دیجئے نا، زیادہ لمبا نہیں کرتا، صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. نصیحت ذرا تھوڑی کڑوی ہوتی ہے عمومی اعتبار سے، اور یہ ہر کسی کو کڑوی لگتی ہے. مجھے بھی کرنے لگے، مجھے بھی شاید کڑوی لگے گی. بہت ہی سعید بندہ وہ پھر نصیحت کو برداشت کرتا ہے. حضرات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے اپنی فکر کر، اپنی فکر کر، اپنی فکر کر، اپنے بارے میں سوچ تیرا کیا بننے والا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی باغیچہ طفال نہیں کہ تجھے جہنم میں پھینک دیں. یہ کوئی عام طرح کا میدان نہیں کہ تھوڑی دیر رہے گا باہر آ جائے گا. جہنم کا تو ایک لمحہ بھی بندے کو برداشت ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو وہاں رکھ تاکہ پھر تجھ سے نیکیوں کا ظہور ہو. پھر تو جس سے کرے نیکی. تو سمجھے اب میں کوئی بات کروں گا کسی کے خلاف، اس کا کیا بگڑ گا؟ میرا ہی خلاف ہوگا، میری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جب تو نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا پھر دیکھنا معاشرہ کیسا ہوتا ہے. باتیں بہت کرنے والی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع کر گیا. 1-2 باتیں ابھی جو ہم کرنے بیٹھے ہیں، یہ مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے ہاں اس کے اصال ثواب کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے بلندی درجات کے لیے، اس کی گناہوں کی معافی کے لیے کبھی اکٹھے بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، کبھی تنہا دعائیں کرتے ہیں، کبھی قرآن پڑھ دیتے ہیں، کبھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کبھی وعد و نصیحت کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں. اور آپ، میں کہتا ہوں، مبارکباد کے حقدار ہیں کہ یہ مسئلہ بھی آپ ہی کے حصے میں آیا ہے. تو یہ جو اصال ثواب ہم کہتے ہیں، اس کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ایجاد کیا ہے. توجہ ہے نا؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں نکلا ہے. یہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو 10 صدیوں کے بعد آیا ہے، 8 صدیوں کے بعد آیا ہے، 5 صدیوں کے بعد آیا ہے. نہیں، صحیح نظریہ یہ ہے کہ اصال ثواب وہ چیز ہے جس کی اجازت زبان مصطفیٰ نے آپ دی. صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ خود اصال ثواب کر کے بھی دکھایا ہے. اور صرف اصال ثواب کر کے نہیں دکھایا بلکہ اپنی ذات کے لیے اپنے چاہنے والوں کو اصال ثواب کرنے کا حکم بھی کر دیا. شاید آپ نے اندازہ نہیں لگایا وقت بیت جانے سے. یہ جو 3 باتیں میں نے کہی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہیں جو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ میں بہت سے بندے دیکھتا رہتا ہوں، آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بس یہ ویسے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی شعبہ نہیں ہے ان کا، اس کا کوئی. کبھی آ بھی جاتے ہیں، کس لیے آتے ہو؟ کہتے ہیں بس دنیا چاری کا مسئلہ ہے. یہ دنیا چاری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینداری کا مسئلہ ہے. یہ دینداری کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارا گیا ہے اس کی بخشش کا ایک بہانہ بن رہا ہے. 1-2 حدیثیں پڑھ دوں آپ کو تاکہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی. ایک حدیث میرے ذہن میں آتی، اکثر پڑھی بھی جاتی ہے ہماری محفل میں. یہ صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ نمبر 186 پر، یہی حدیث صحیح بخاری میں جلد اول میں صفحہ 386 پر، یہی حدیث صحیح مسلم میں جلد اول میں صفحہ 324 پر، یہی حدیث سنن نبی داؤد میں جلد اول میں صفحہ نمبر 42 پر. چاروں مقامات پر اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، دنیا کی وہ واحد خاتون جس پر لگنے والے الزام کو اٹھانے کے لیے رب نے اپنی قدرت کو گواہ کے طور پہ پیش کیا ہے زمانے کے سامنے. اپنی قدرت بطور گواہی پیش کی ہے. ایک ہی خاتون آئی ہے زمانے میں، اور سبحان اللہ کہو. وہ اس کی راوی. حدیث کے الفاظ ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی یفتلتت نفسها واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها.
قال نعم. اس کا مطلب یہ حدیث کا ہے، آسان سا میں بیان کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار میری ماں فوت ہو گئی ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ اگر میری ماں کو پتہ چلتا کہ مجھے موت آ رہی ہے کچھ مال دے جاتی، اور قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ خرچ کر دے، خرچ کر دے اس وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ جب تجھے موت آئے اور تو کہے کہ تھوڑی مہلت دے دو میں خرچ کر رہا ہوں. میں زیادہ لمبا کرنے کی وجہ سے ذرا میں جان بوجھ کے رک جاتا ہوں. یہ وقت جب آئے گا فرمایا تم کہو گے تھوڑا وقت دو ہم کو تاکہ ہم صدقہ کر آئیں. وقت ابھی ہے تو صحیح نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جانور ذبح فرمایا. تھوڑا سا وقت دیں گے نا مجھے؟ آپ ٹائم دیکھیں گے تو پھر مجھے ڈر لگ جائے گا. میں طرف پوری باتیں آپ سے کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں. سرکار نے جانور بھیجا اپنے گھر میں، بکری ذبح کی بھیج دی، پھر تھوڑے وقت کے بعد تشریف لے گئے گھر میں. اپنی ازواج سے سرکار نے پوچھا، یا حضور عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ وہ جو بکری بھیجی تھی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اس کا تھوڑا حصہ نکال کے سامنے رکھا، تو آگے رکھ کے دی یہی بچا ہے. سرکار میں دوسرا کیا ہوا؟ کہتے لوگوں تو کو دے دیا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہی ضائع ہوا ہے، وہ سارا بچ گیا ہے. کیسے سمجھائیں جی؟ جو اللہ کو بھیجو گے وہ ضائع نہیں ہوگا. جس میں ریاکاری کرو گے وہ نماز بھی پڑھو گے ضائع ہو جائے گی. وہ اللہ کو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو معلوم ہے. یہ جملہ کتنا ٹھنڈک دینے والا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. تقریریں سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. یہاں پہ فرمایا جو بھی نیکی کرے نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں سوئے ہوئے بال کا منہ نہیں چومنا چاہیے. کیا منہ چومنا ہے اس کا جی؟ خود اس کو پتہ ہی نہیں سویا مرا ہے. اچھا جو والدین کہیں دور پڑے ان کو کیا پتا جی میرے بچے سے کیا کیا؟ ادھر سے ندا آتی ہے رات کو کر، صبح کر، شام کر، صحرا میں کر، جنگل میں کر، تنہائی میں کر، بندوں میں کر. ہمارے لیے کر تو صحیح، ہمیں معلوم ہے تو کیا کر کے آیا بیٹھا ہے. کیا کر جھوٹ وقت ہے، لے جاؤ اس کو. اللہ کے لیے کر. جو خرچ کرو گے تو جو نہیں خرچ کرو گے وہ پھر رہ جائیں گے اوروں کے لیے. عزیزان گرامی قدر، وہ صحابی عرض کرتے سرکار میری ماں فوت ہو گئی، بولنے کا موقع نہیں مل سکا. میرا گمان یہ ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ سرکار میری ماں تو مر گئی ہے، ماں کے مر جانے کے بعد اگر میں مال خرچ کر دوں میری ماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ یہ سوال ہے. میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارے حاجی اسلم صاحب تھوڑا شاید ناراض ہو جائیں. یہ بڑے سینہ تان کے کرتے، جو بڑے بڑے میں جن کے نام لینا چاہتا تھا جان بوجھ کے نہیں میں لیتا ہوں. آج بھی تقریروں میں کہتے دیکھو جی کیسا تماشا ہے، کیسی ناانصافی ہے. کرتا کوئی ہے ثواب کسی کو، عمل کسی کا اجر کوئی لے جاتا ہے، خون پسینہ کسی کا بہتا فائدہ کوئی لے جاتا ہے. ایک بہت بڑا رائٹر بھی ہوا ہے، اس نے سال ثواب کے انکار میں جو عقلی دلیلیں دی ہیں وہ کہتا ہے دیکھو جی ایک بندہ صبح سویرے ایک بندہ سیر کرتا ہے، باہر جاتا ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا لیتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ گھر بیٹھے کو اس کی سیر کا فائدہ ہو جائے؟ یہ بڑی دلیل ہے نا اٹھا کے. تو میں نے کہا بندہ سعودی عرب میں ایک جاتا ہے، کوٹھیاں پیچھے چڑھ جاتی ہیں، اس کا مسئلہ بھی سمجھا جاؤں گا. نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ میں نے بندے دے ایک ہی تو گیا تھا نا، تو پیچھے کئی گھر تیری وجہ سے کوٹھیاں جڑ گئی ہیں، بنگلے ہو گئے ہیں، دکانیں پئی ہیں، زمینیں خریدی گئی ہیں. کہتا رہنے دے سمجھ آ گئی ہے. تو سینہ تان کے کہتے دیکھو جی کیسی نا انصافی ہے جی.
پڑھا تم نے فائدہ وہ لے گیا، یہ تو عقل کے بعد خلاف ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علماء نے کہا کہ یہ تو سوال ہمارا نہیں، نہ یہ جواب ہمارا ہے کہ ہم پہ اعتراض آئے، سوال صحابی رسول کا ہے، جواب آمنہ کے لال کا ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا صحابی نہ گھبرا، ماں کے مر جانے کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، دفتر عمل لپیٹے جانے کے بعد جا جا کے اپنا مال خرچ کر، میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے، اس کا ثواب ضرور تیری ماں کو عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا احصال ثواب کی اجازت سرکار نے دی۔ جب ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو عبادت مالیہ ہے، تم قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہو، سورہ اخلاص پڑھو جی، دعائیں مانگو جی، اچھا سارے ہی لے آؤ۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بہت زیادہ وقت نہ لگ جائے۔ یہ کنز المال ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 15 نمبر کی جلد میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اس کے راوی حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، باب مدینۃ العلم، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے صحابہ کرام کا نام آتا ہے خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی علی کا نام بھی آئے خوش ہو جاؤ، بلند آواز سبحان اللہ ہو۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے داماد ہیں، معلوم ہے، اور سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیوں میں جو سب سے پیاری ہے وہ علی شیر خدا کے نکاح میں دی ہے سرکار۔ اور حضرت علی کو ایک فضیلت رب نے ایسی بھی دے دی، ویسے تو کئی فضیلتیں ہیں، وہ کسی کو ملی نہیں، کسی کا مقدم، اور یہ صحیح نظریہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ حضرت خدا کی ایک فضیلت اللہ نے ایسی بھی رکھی ہے جو جہان میں کسی کا حصہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی جزوی فضیلت کی وجہ سے اس کی افضل ہستیوں پر بھی حرف آ جاتا ہے، نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات افضل ہستی میں وہ چیز نہیں ہوتی، اللہ کے کرم سے جو مفضول ہوتا ہے اس میں ہو جاتی۔ جس طرح دیکھیں پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت بخشی جو کائنات میں کسی ایک بندے کا حصہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی بندے کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے کہ کسی بندے کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں باری باری آئی ہوں۔ عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے، ان کے نکاح میں کسی اور نبی کی نہیں، نبیوں کے سردار کی 2 بیٹیاں تشریف فرما ہوئی، جس کی وجہ سے پھر کہتے عثمان ذو النورین۔ ایک بات چھوٹی سی یہاں پہ کہہ جاؤں، اچھا جو کہتے ہیں بھئی سرکار نور کوئی نہیں، یہ نظریہ ہے، کہتے بشر نور ہو ہی نہیں سکتا، تو عثمان غنی کو کہتے ذو النورین۔ سارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے عثمان ذو النورین۔ جب بڑی بڑے مناظرے کر چکے تھے کہ بشر نور نہیں ہو سکتا، حضرت عثمان غنی کی باری آئے کہتے ذو النورین۔ میں نے کہا مطلب بھی سمجھو نا، ذو النورین کہتے 2 نوروں والا، تو میں نے کہا ادھر تو نور ہے کوئی نہیں، ادھر 2 نور آئے بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، وہ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ آگے پھر کہہ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ میں آپ سے کہوں گا ذرا ٹھنڈے دل سے کبھی غور کرنا، بے عثمان غنی کو ذو النورین کہنا تو تب بھی جائز ہو سکتا ہے نا جب سرکار کو بھی نور مانو، جب ادھر مان ہی نہیں رہے تو ادھر پھر سٹیج پہ آ گئے تھے عثمان ذو النورین۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت۔ حضرت علی کی بھی ایک فضیلت سنا دوں، یہ ایک الگ مقام ہے۔ سرکار کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، لیکن میری اولاد
رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی ہوئی. یہ مسئلہ بڑا کھولنے والا ہے، لیکن چونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، صرف 5 منٹ میں تقریر مکمل کر دوں گا. حضرت علی شیر خدا اس کے راوی ہیں جو حدیث میں پڑھنے لگا تھا. یہ حدیث کنز المال میں علامہ علی متقی ہندی نے لکھی. حدیث کے الفاظ سنو گے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر علی المقابر قرأ الاخلاص 11 مرہ ثم وہب اجرہا للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات. اب کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں مجھے بھی ذرا ٹھنڈک ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے، سرکار فرماتے جو بندہ قبرستان کے قریب سے گزرے اس کو چاہیے بے دھیانی نہ کرے. اچھا اب ذرا غور کرو گے، آج کل سارے تقریروں میں کہتے ہیں بھی قبروں پہ نہ جاؤ، تو جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کبھی قریب سے بھی گزرے ذرا دھیان کر. تو ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے والدین کا انتقال ہو وہ کہتا ہے سرکار اپنے والدین کا میں چہرہ دیکھتا تھا نا حج کا ثواب ملتا تھا، تو اب بڑا حوصلہ بھی رکھوں، وہ ثواب تو گیا نا. والدین کا چہرہ 100 مرتبہ دیکھے، 1000 مرتبہ دیکھے، کیا شان ہے والد کی اور بیٹے کی جو نسبت ہے اللہ نے کیا مرتبہ رکھا ہے. ماں کا چہرہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 40 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لا تعداد مرتبہ تو دیکھتا جا. سرکار فرماتے ہیں میرا رب اتنے حجوں کے ثواب دیتا جائے گا. بڑی ہمت بھی ہو تو بندہ سوچتا تو ہے نا کہ وہ حج کا ثواب نہیں رہا. ادھر گنبد خضرا کے مکین کا فرمان سنو. سرکار دو جہاں فرماتے ہیں من زار قبر ابوی کتب برا، من زار قبر ابوی غفر اللہ، من زار قبر ابوی فی یوم الجمعہ قعد لحجۃ مبرورۃ. جو والدین کی قبر کی زیارت کرے بڑا گناہگار ہو رب نیکوکار لکھ دیتا ہے. جو والدین کی قبر کی زیارت کرے بڑا گناہگار ہو رب اس کو بخش دیتا ہے. فرمایا جو جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کرنے آئے، ماں کی قبر کی زیارت، والد کی قبر کی زیارت، اس کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے اس نے حج مقبول کیا ہو، حج مبرور کیا ہو. اب والد کی قبر کی زیارت کرو حج کا ثواب، تو محمد عربی کی قبر کی زیارت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ آتی ہے نا مسئلے. تو سرکار فرماتے قبرستان کے قریب سے گزر تو قبروں پہ ٹھہر. سرکار کیا کروں؟ فرمایا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرنے والوں کو اصال ثواب کر. آقا پھر فرمایا میرے رب کے کرم کا حال یہ ہے جتنا الگ الگ ثواب ہر مرنے والے کو عطا کرتا ہے ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق رب پڑھنے والے کی جولی میں بھی ڈال دیتا ہے. لے جا. تو آج جب ہم آئے ہیں ہو سکتا ہے جولی خالی ہو. ایمان سے کہنا ہے اس حدیث کی روشنی میں جب اصال ثواب کر کے واپس لوٹیں گے پھر جولی خالی رہے گی. اگر پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اپنے پاس رکھتا، ثواب کتنا؟ اتنا جتنا پڑھا تھا. اب اصال ثواب کیا، فرمایا جتنا بڑھاتا جائے گا اتنا ثواب تیرے لیے بھی بڑھتا جائے گا. ہم نے کہا مولا حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئے ہیں، جو موجود ہیں، جو موجود ہوں گے سچے مسلمان، سب کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں. اب ان کو جتنا جتنا ملے گا ان سب کی تعداد کے مجموعے کے مطابق رب ہماری جولی میں بھی ڈال دے گا. لے جا. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ اس دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو زبان مانگتی ہو دل کہیں اور بیٹھا ہو. زبان مانگ رہی ہو کہ حضرت صاحب دعا مانگ رہے ہیں، دل کہیں اور بس رہا ہو، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور حکم ہے کہ جب بھی دعا مانگے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگ، اور قبولیت کے یقین سے مانگے گا تو تیرا رب زندہ ہے، کریم ہے، حیا فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. اس کو اٹھے ہوئے ہاتھ
خالی لٹاتے حیات. وقت مجھ سے تھوڑا زیادہ ضائع ہو گیا، دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطیاں بھی ہو گئی ہوں گی، میری طبیعت ذرا صحیح نہیں تھی، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے جتنی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کچھ وقت زیادہ لیا اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. اور آخر میں آپ کا وقت بچا دوں تھوڑا سا. میں کہتے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دو، ابھی دعا کر دیتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پھر ذرا سب ہوتے ہیں نا عمومی اعتبار. منگی دو تو منگو نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و صراط الذین انعمت علیہم. جو کلام پڑھا ہے ملک فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہی آج کی اس پروقار تقریب میں جو کلام میں نے پڑھا، جو میرے ساتھیوں نے پڑھ کے ملک فرمایا، جو انواع و اقسام کے کھانے پیش ہوئے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے ہمیں حاصل ہو، سب سے پہلے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں بطور ہدیہ، اسے قبول فرما. اور کچھ کلام پاک میرے ملک بھی کیا گیا ہے، جس میں 50 مرتبہ سورہ یاسین، 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ سورہ فاتحہ. الہی سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے حاصل ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبت کے طفیل جو انہیں تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاصل ہے، مرحوم و مغفور بزرگوار محترم جناب بھائی محمد ارشد صاحب اشرف صاحب کے والد محترم جناب غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہی ان کی زندگی کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کی معافی عطا فرما. ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی ان کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما. الہی جب سورج زمین کے بالکل قریب ہو، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہو، کسی چیز کا سایہ نہ ہو، اس وقت ان کو عرش کا سایہ نصیب فرما. الہی ان کے تشریف لے جانے سے ان کے خاندان کے افراد کو جو صدمہ پہنچا ہے اور ان کے دل کا جو غنچہ ٹوٹا ہے، الہی تیری رحمت کے مرہم کے بغیر اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا. اپنے کرم سے ان کو رحمت کا مرہم عطا فرما دے. ان کے جانے سے جن برکتوں کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے، الہی ان کو اسی طرح برقرار فرما دے. الہی ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما. اس گاؤں کے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں، الہی سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں پہ رحمتیں عطا فرما. ہماری اس مسجد کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حضرت صاحبزادہ پیر سید قلب عباس شاہ صاحب ان دنوں میں کچھ بیمار ہیں، آپریشن کے مراحل بھی رہے. الہی ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا. ان کی سرپرستی میں اس گاؤں کے اندر جو اہل اسلام کا بول بالا ہے، الہی اس کو مزید وسعتیں عطا فرما دے. الہی تمام مسلمانوں کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام کے سانچے میں ڈل جانے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. جو معاشرتی بیماریاں ہیں، الہی ہمیں اس سے محفوظ فرما. اور نماز پنجگانہ پابندی وقت سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم اوروں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر سے مالا مال فرما دے. الہی اپنا کرم ہمارے شامل حال فرما. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت ناموس پارسائی کی حفاظت فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمان جو انتقال فرما چکے ان کی بخشش فرما دے. حاجی ارشد صاحب کی ہمشیرہ محترمہ بھی انتقال کر گئیں، ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا. ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ.